أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة بيننا وبينكم سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। हज़रत सूरह आल इमरान हमारे ज़ेर दर्स है और इसके इब्तिदाई 6 रुकू हम मुकम्मल कर चुके हैं। सिर्फ ज़हन में ताज़ा कर लीजिए कि चौथे रुकू से लेकर और छठे रुकू तक आयत नंबर 33 से लेकर आयत नंबर 63 तक ये 30 आयात हैं, 3 रुकू हैं, जिसके पस मंज़र में एक ख़ास वाक़या है। वो असल में नजरान के इलाके से 60 अदद ईसाई राहिबों का एक ग्रुप, एक वफद हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ था। तफसील से मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, सिर्फ याद दहानी करा रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद जो अपने नामा मुबारक मुख्तलिफ ममालिक की तरफ भेजे, शाह हबशा की तरफ भेजा, शाह मिस्र की तरफ भेजा, हिरकल कैसल रूम की तरफ भेजा, इसी तरह नजरान का जो वाली था उस वक्त उसकी तरफ भी मकतूब गया। तो उन लोगों ने आपस में ये प्रोग्राम बनाया कि हम जाकर हुजूर की खिदमत में हाजिर होते हैं, इसलिए कि वो बात तो देख चुके थे
کیا مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا چاہتا ہے؟ اب گویا کہ جزیرہ نما عرب میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کسی بت پرستی کے مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ اب یہاں توحید ہوگا اور اسی کے اوپر گویا کہ فیصلے ہوں گے، یا تو ادھر آ جاؤ اسلام لے آؤ، یا پھر یہ کہ اس جزیرہ نما عرب کو خیر بات کہہ دو، جیسا کہ سورہ توبہ کے اندر فرمایا گیا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ یہ حرمت والے مہینے جب ختم ہو جائے تو پھر اب قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ۔ مہلت ہے 4 مہینوں کے لیے۔ تو بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا، وفد آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بہت طویل مباحثہ ہوا۔ ان کی دانست میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے لیے جو بھی دلائل ان کے پاس موجود تھے انہوں نے دینے کی کوشش کی، اور یہ 3 رکوع مسلسل اس موقع پر حضور پر نازل ہوئے ہیں، جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے۔ صرف انہی کا ذکر نہیں بلکہ ان کی والدہ حضرت مریم کا ذکر، حضرت زکریا کا ذکر، حضرت یحییٰ کا ذکر، بڑی تفصیل کے ساتھ 3 رکوع مسلسل ہم نے پڑھے۔ بالآخر یہ لوگ مجبور ہو کر، جب ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہی اور انہوں نے باہم مشورہ کیا، اور ان کے اندر ایک پادری وہ بھی تھا کہ جو بہت ہی جسے آپ کہیے فہیم تھا، دور اندیش شخص تھا، اور اس نے پہچان لیا تھا حضور کے بارے میں کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتاب انجیل میں موجود ہے۔ عیسائی تھے، ظاہر ہے کہ انجیل کو مانتے تھے، لہذا پھر انہوں نے وہاں سے پسپائی اختیار کی ہے، اور یہ قبول کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے کہ ہم جزیہ دینا قبول کریں گے لیکن اسلام قبول نہیں کریں گے۔ تو بہرحال یہ اصل میں خلاصہ تھا ان 6 رکوعوں کا، اور جو پچھلی مرتبہ ہم نے رکوع پڑھا تھا اس میں بہت اہم مباحث بیان کیے گئے۔ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک ومطہرک من الذین کفروا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہ اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، قبض کر لوں گا۔ تفصیل میں نے عرض کیا تھا، وفا یوفی آتا ہے کسی شے کا پورا پورا دے دینا، توفا یا توفی پورا پورا وصول کر لینا، اسی سے لفظ وفات نکلا۔ اور قرآن حکیم میں یہ وفات کی اصطلاح جو ہے نیند کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، وہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے ان کی نیند کی حالت میں۔ یہاں کیا شے قبض کی گئی؟ اس کا جسم بھی بستر پر موجود ہے، اس کی روح بھی موجود ہے، صرف اس کا شعور قبض کیا گیا، اس کے لیے بھی وفات کا لفظ آ گیا۔ والتی لم تمت فی منامها، اور جن کے لیے گویا کہ موت کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ اس کا جسم بھی اور اس کی روح بھی اور اس کی جان بھی قبض کر لے گا، لیکن جن کے لیے ابھی موت کا فیصلہ نہیں ہوا ان کا ایک شے قبض کی جاتی ہے، وہ ان کا شعور ہے۔ وفات کا اطلاق ہو گیا۔ تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، وہی اصطلاح یہاں استعمال کی گئی، انی متوفیک ورافعک الی۔ رافعو کا الہ کے صیغے ساتھ آتا ہے کسی کا جسم کے ساتھ اٹھا لینا۔ ایک ہوتا ہے کہ رفیع الدرجات، جا کہ اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں فرمایا کہ درجات کو بلند فرمانے والی ذات، وہ لوگ جو نچلے درجے میں ہیں جنت میں ان کو بلند درجے عطا کرنے والی بات، درجات کے اندر ترفع۔ یہاں الہ کا صیغہ نہیں آئے گا، لیکن جہاں الہ کا صیغہ آیا وہاں تجسم ظاہری لازم ہے کہ کسی کو جسم کے ساتھ آپ نے کوئی شے یہاں پوری طرح سموچی اٹھائی اور اوپر رکھ دی۔ تو وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ 2 الفاظ جو ہیں گویا کہ اس اعتبار سے دلیل قاطع ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسا کہ آیت نمبر 157 میں ہم پڑھ لیں گے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے عیسیٰ کو نہ قتل کیا تھا نہ سولی چڑھایا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے معاملے کو ان کے لیے مشتبہ کر دیا۔ وہ شخص کے جس نے مخبری کی تھی ان کے حواریین میں سے، اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی گئی اور پھر سولی پر چڑھایا گیا، وہ شخص یہ سمجھ کر کہ عیسیٰ یہ ہیں۔ گویا کہ اس دنیا میں بھی نقد سزا اس کو مل گئی جو اس نے بدعہدی کی تھی، غداری کی تھی اور مخبری کی تھی۔
اور یہی اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہیں بلکہ رسول ہیں۔ نبوت اور رسالت یہ اصل میں نسبت ہے خاص اور عام کی۔ نبی عام ہے، اس کے معنی کیا ہیں کہ ہر رسول تو لازماً نبی ہوگا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ نبوت ایک بہت وسیع کیڈر ہے جس کے بارے میں احادیث میں الفاظ بھی موجود ہیں کہ 1,23,000 اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اور غالباً اسی حدیث میں یہ بھی موجود ہے، اور 313 کی تعداد ان میں سے رسولوں کی تھی۔ تو یہ ایک عمومی معاملہ ہو گیا نا، جیسے اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے۔ ہر مومن تو لازماً مسلم ہوگا لیکن ہر مسلمان کا مومن ہونا لازم نہیں ہے۔ یہی معاملہ نبوت اور رسالت کا بھی ہے۔ نبوت جو ہے وہ عام ہے اور رسالت خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء میں سے کچھ کو چن لیتا ہے اس فریضہ رسالت کے لیے۔ یہ نہ سمجھیے کہ نبی جو ہے فریضہ شہادت علی الناس اور دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرتے، لیکن رسول چونکہ نمائندہ ہوتا ہے اللہ کا، اور اس کے بارے میں اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ رسول کبھی مغلوب نہیں ہوں گے۔ سورہ مجادلہ میں فرمایا گیا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات تو لکھ دی ہے، طے کر دی ہے کہ میں اور میرا رسول لازماً غالب آ کر رہیں گے۔ انا لننصر رسولنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لازماً فتح دیں گے اپنے رسولوں کو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن بالکل واضح طور پر کہتا ہے کہ وہ رسولاً الی بنی اسرائیل تھے، وہ صرف نبی نہیں تھے بلکہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ کے وہ قاعدہ اور کلیہ کہ جس میں رسول مغلوب نہیں ہو سکتے، رسول قتل نہیں ہو سکتے، شہید نہیں ہو سکتے، اگر آپ مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ سولی پر چڑھا دیے گئے، ان کا قتل ہو گیا، انبیاء کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں قتل بھی کر دیے گئے، بہت سے انبیاء جو ہیں وہ شہید ہو کر شہید کر دیے گئے۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، لہذا اللہ تعالیٰ اسے لازماً غالب کرے گا اور اسے غلبہ عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، اسی طرح قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے، وہ رسول تھے، پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ رسول اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے انہیں بچایا گیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، یقین اللہ تعالیٰ القوی ہے، بہت زور آور ہے، بڑی طاقت والا ہے، العزیز ہے۔ تو یہ چند باتیں وہ تھی کہ جو گویا کہ بین السطور ہم پر واضح ہو گئے۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جو اللہ کا بیٹا قرار دیا تو کس بنیاد پر؟ سب سے پہلی دلیل کیا تھی کہ یہ بن باپ کے پیدا ہوئے۔ معلوم ہوا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کوئی خاص ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کلمت اللہ ہے، وہ اللہ کے کلمے کا نتیجہ ہے، وہ کلمہ کن تھا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ عام جو معمول میں ہوتا ہے کسی بچے کی پیدائش ہوگی تو باپ کا حصہ بھی ہے، ماں کا حصہ بھی ہے۔ اب ایمبریولوجی کا جو علم ہے اس میں تمام چیزیں بالکل واضح ہو گئی۔ ایک سپرم ہے، دوسری طرف اووم ہے، ان دونوں کے ملاپ سے جو ہے زائگوٹ بنتا ہے، اس سے پھر وہ ایمبریولوجی کی تمام سٹیجز جو ہے پوری ہو کر پورا ایک بچہ جو ہے وہ رحم مادر میں تیار ہوتا ہے جس کی ولادت ہوتی ہے۔ اسی بات کو واضح کیا گیا تھا وہ رکوع جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بن باپ کے ہوئی نا، تو وہ تو اس اعتبار سے برابر ہو گئے، کم از کم 50% تو معاملہ یہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں والدہ کا حصہ موجود، والد کی جگہ اللہ کا ایک کلمہ کن تھا کہ جس کے نتیجے میں حضرت مریم السلام علیہا جو ہے وہ حاملہ ہوئی۔ تو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اگر کوئی گویا کہ ابنیت مسیح کا کوئی عقیدہ تم گھڑنا بھی چاہتے ہو اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں مانتے ہو کہ ان کا باپ نہیں تھا، حضرت مریم جو ہے حاملہ ہوئی ہیں اللہ کے حکم سے، وہ روح اللہ بھی ہیں، وہ کلمت اللہ بھی ہیں، لہذا ایک قدر جو ہے اور اوپر بڑھا دو، انہیں ابن اللہ بھی کہہ دو۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔
تو حضرت آدم علیہ السلام تو گویا کہ اس اعتبار سے زیادہ مستحق ہے اس بات کے کہ انہیں بھی ابن اللہ کہا جائے، اس لیے کہ حضرت آدم کے تو نہ والد تھا نہ والدہ تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تفصیل سے بیان کیا گیا، جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا تھا۔ کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ مٹی کا ایک پتلا جو ہے گارا گوندا گیا ہے، اس سے پتلا بنایا گیا، اس میں روح پھونک دی گئی اور اس کے بعد جیتا جاگتا انسان بن گیا، بالکل صحیح ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے اس میں کچھ عرصہ لگا ہے انسان کے وجود کی میں آنے میں، تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ اشارے جو ہیں قرآن سے ملتے بھی ہیں، لیکن وہ بنیادی عقیدے کی بات نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر اس اعتبار سے کسی درجے میں قائل ہے بھی کہ ایک تدریج کے بعد جو ہے ایک سپیشیز وجود میں آئی ہے، ہیومو سیپین جس کو کہتے ہیں، جو انسان کہلاتے ہیں، ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب کیا گیا بطور نبی، اور اس کے بعد باقی جو اس سپیشیز کے لوگ تھے انہیں ختم کر دیا گیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر شے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس سے کہ استفاء کے معنی آتا ہے منتخب کر لینا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام بھی اس اعتبار سے مصطفیٰ ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم، تو یہاں کسی درجے میں یہ گنجائش نکلتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا تھا، منتخب کیا تھا۔ لیکن پھر وہی بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ چند دلائل ہیں جو والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گویا کہ اس کو کسی درجے میں بیان کیا، لیکن بہت ہی اختصار کے ساتھ وہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے گارے سے پیدا کیا تھا، اور اس کے بعد اسے کہا کن فیکون، اور یہ امر کن کیا تھا؟ روح ربانی میں سے ایک عنصر جو ہے ودیت کر دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام میں۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اب آگے فرمایا 7واں رکوع جو شروع ہو رہا ہے، آخری آیت پھر نوٹ کر لیجئے، بلکہ آخر میں ایک بہت اہم موضوع آیا تھا، مباہلہ۔ دیکھیں قرآن حکیم میں دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں باب مفاعلہ سے، مباہلہ بھی ہے اور مجادلہ بھی ہے۔ اسی سے مناظرہ بھی بنتا ہے، مشاعرہ بھی بنتا ہے، مکالمہ بھی بنتا ہے۔ یہ تمام کے تمام وہ ہیں کہ جس میں دو فریق ہیں کہ جو مل کر ایک کام کر رہے ہیں۔ مشاعرہ، کچھ شعراء نے اپنا کلام پیش کیا، اس کے مقابل میں دوسروں نے اپنا کلام پیش کیا، مشاعرہ بن گیا۔ مکالمہ، مباحثہ، بحث و تمہیس ہو رہی ہے، دو گروہ موجود ہیں، مباحثہ ہو رہا ہے۔ اسی سے مجادلہ بھی ہے۔ مجادلہ کے اصل معنی سورہ مجادلہ غالباً 28ویں پارے کی سب سے پہلی سورت ہے، سورۃ المجادلہ۔ تو جدال اصل میں کہتے ہیں باہم گفتگو کی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنا، جھگڑا کرنا، مجادلہ۔ ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے، جسے ہم مناظرہ کہتے ہیں نا۔ پہلے سنا ہوگا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مناظرہ ہوا ہے، اور بڑے بڑے جسے آپ کہیے کہ اہم موضوعات ان کے زیر بحث آئے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اس میں ایک عیسائی وہ بھی کھڑا ہو کر اپنے دلائل پیش کرتا ہے، پھر دوسری طرف مسلمان کھڑا ہو کر دلائل پیش کرتا ہے، پھر دونوں کے درمیان مباحثہ ہوتا ہے، بالآخر کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص جیت گیا۔ یہ مناظرہ کہلاتا تھا۔ تو اسی میں معاملہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر کہیں مناظرے اور مجادلہ یہ دونوں مترادفات ہیں، اس کی نوبت آ بھی جائے تو مسلمانوں کو حکم کیا دیا گیا کہ مجادلہ کرو تو بہت اچھے طریقے کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ مخالف اگر جو تمہارے سامنے موجود ہے وہ کہیں کوئی تلخ بیانی کے اندر اتر آیا ہے، یا یہ کہ کوئی نازیبہ الفاظ استعمال کر رہا ہے آپ کے لیے یا آپ کے عقیدے کے لیے، تو آپ بھی جواباً وہی انداز اختیار کرو۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اسی سے مباہلہ بھی ہے، با، ہا اور لام، یہ مادہ عربی زبان میں آتا ہے گڑ گڑانا، عاجزی اور زاری کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرنا، دعا کرنا، اسی سے مباہلہ ملا۔ تو وہی وفد جو عیسائیوں کا نجران سے آیا تھا، بالآخر جس کا اینڈ ہوا ہے وہ مباہلہ پر ہوا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا بھی تھا، پچھلی مرتبہ پڑھا بھی تھا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، یہ جو آیا ہے وفد آپ سے ملاقات کے لیے، اب یہ آخری چیلنج ہے، اگر اس کو قبول کرتے ہو تو میدان میں اتر آؤ۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم آتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، تم بھی آؤ اپنے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو لے کر۔
کھلے میدان میں ہم کھڑے ہو کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر روتے ہوئے دعا کریں گے، اے پروردگار ہم دونوں میں سے جو باطل پر ہے، جو جھوٹ پر ہے، اس پر تیری لعنت ہو۔ اب جب یہ چیلنج پہنچا ہے اس وفد کے لوگوں کے سامنے تو انہوں نے وہاں سے پھر پسپائی اختیار کر لی اور وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک شخص جو بہت ہی دور اندیش وہاں موجود تھا، اس نے کہا کہ اگر اس چیلنج کو تم نے قبول کر کے تم میدان میں اترو گے تو تم پر اللہ کی لعنت لازماً نازل ہوگی۔ وہ وہاں سے نکل گئے، انہوں نے واپسی کا رستہ اختیار کیا۔ تو مباہلہ کے الفاظ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اور پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کریں گے فَنَجْعَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس گروہ پر کہ جو جھوٹ پر قائم ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ وہ عیسائی جو تھے وہ کسی درجے میں بھی پورے جیسے آپ کہیے صدق دل کے ساتھ اپنے عقیدے پر تھے، دل کے اندر چور موجود تھا کہ بات وہ صحیح ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس موقع پر یہ جو 30 آیات پڑھ کر سنائی گئی ہیں، اس تو گویا کہ جیسے آپ کہیے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، اب ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں تھی۔ فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے اے اہل کتاب، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ بقرہ کے اندر اصل مخاطب کون ہے؟ یہود ہیں، اور سورہ آل عمران کے اوپر زیادہ تخاطب جو ہے اس سورہ مبارکہ میں وہ نصارہ کی طرف ہے، عیسائیوں کی طرف۔ یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو عیسائی ہیں، ان سے کہا گیا اے نبی ان سے کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے نصرانیوں، اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ تعال کے الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں، تعال آؤ۔ کوئی بھی عرب آپ سے ملے گا اور آپ کو دعوت دے گا، آؤ کھانے پر بیٹھیں، میرے ساتھ بیٹھیں، میرے گھر تعال، تعال کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تعال۔ تو تعالوا آؤ، ہم بیٹھیں، مل بیٹھیں، الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ ہم جمع ہو جائیں، مل جل کر ایک بات کو تسلیم کر دیں، اس بات وہ کلمہ کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ سوا اصل میں آتا ہے بالکل درمیان کی راہ کے لیے۔ سوا السبیل کوئی بڑی شاہ راہ ہے، اس میں جو بالکل درمیان کا رستہ ہے وہ سوا السبیل ہے۔ صراط مستقیم کو بھی سوا السبیل کہا گیا۔ اسی طرح انسان جو بالکل درمیان میں مانگ بناتا ہے اسے بھی کہتے ہیں سوا الرأس، کہ بالوں کو اس طرح آپ نے ادھر ادھر کر دیا کہ درمیان میں ایک بالکل ایک مانگ جو ہے وہ نکل آئی، وہ بھی ایک درمیانی شے ہے کہ جو درمیان میں وجود میں آ گئی، سوا الرأس کہلاتا ہے۔ تو ہم ایسے کلمے پر جمع ہو جائیں جو برابر ہے، اس میں برابری کا عرص ہے، سوا الرأس ہو، وہ مانگ جو ہے ادھر بھی برابر اور ادھر بھی برابر۔ یہی معاملہ اس شاہراہ کا بھی ہے، جو بالکل درمیان میں ہے وہ گویا کہ بالکل اس شاہراہ کے سینٹر میں آگے اپنے منزل کی طرف جا رہا ہے۔ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، آؤ کہ ہم جمع ہو جائیں اس کلمے پر کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر نبی اور رسول کی دعوت یہ رہی ہے، ہمیشہ سے رہی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، توحید۔ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تم نے جو معبود گھڑ لیے ہیں دیویوں اور دیوتاؤں کی شکل میں، مجسموں کی شکل میں، یا اپنی شخصیات جو اللہ والی تھی انہوں نے اللہ کو، وہ تم نے ان کو اپنا معبود بنا لیا، یا قبروں پر جاتے ہو، اپنا سر ٹیکتے ہو اور ان سے دعائیں اور التجائیں کرتے ہو، نہیں، وہ بات کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، آؤ ہم اس پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نعبد الا اللہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نہیں بندگی کریں گے، نہیں عبادت کریں گے سوائے اللہ کے کسی کی، وہی توحید۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اسی کا دوسری ڈائمنشن یہ ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اولاد جو ہے فلاں دیوی یا دیوتا کے اختیار میں ہے، یا دولت اگر حاصل کرنی ہے تو لکشمی دیوی کے جو ہے وہ کہیں چرنوں میں جا کر بیٹھنا ہوگا، اس کے نام پر کوئی نظر نیاز دینی ہوگی تو دولت ملے گی، تو اللہ نشرک بہ شیئا، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ نہ شرک فی ذات ہوگا، نہ شرک فی صفات ہوگا، نہ شرک فی الحقوق ہوگا۔ یہ 3 تقسیمیں کی تھیں والد محترم نے، جس سے بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حقیقت و اقسام شرک کے موضوع پر ایک کتاب بھی موجود ہے، باہر آپ کو سٹال پہ مل جائیں گے، جس کی بہت ہی، جسے آپ کہیے کہ لوگوں کے اندر جسے سراہا گیا کہ شرک کی اس سے بہتر جو ہے وہ جسے آپ ڈیٹیل کہتے ہیں وہ آپ کو اور کہیں نہیں مل سکتی۔
عقیدے کا شرک بھی ہے، ایک شرک عملی بھی ہے، ایک شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے، ایک شرک فی العبادت ہے، شرک فی صفات ہے. تو یہ تمام چیزیں اس میں آ گئیں. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. پہلی بات یہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بندگی صرف اس کی. دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کے ساتھ یا اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب قرار نہیں دیں گے، نہیں بنائیں گے ارباب اللہ کے سوا کسی اور کو. ارباب اصل میں رب کی جمع ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ جو پالنہار ہے. رب اسے بھی کہتے ہیں جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہماری تخلیق خالق بھی ہے. لیکن ربوبیت کے اندر بہت سی اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں. نشو و نما کرنا، وہ دعا آپ میں سے تمام حضرات کو یاد ہوگی جو اپنے والدین کے حق میں ہماری زبان پر رہنی چاہیے ہر نماز کے آخر میں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار میرے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما جیسا کہ انہوں نے میری تربیت کی تھی. ربوبیت کی ایک ریفلیکشن آپ کو والدین میں بھی تو نظر آتی ہے نا، وہ بھی اس اعتبار سے رب ہیں. تو ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنائے ہم میں سے بعض کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب. اب دیکھیں یہاں حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری انفارمیشن ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ حاتم تائی کہ جن کی سخاوت بہت مشہور ہے. عام طور پر محاورتاً کہا جاتا ہے نا کہ فلاں شخص نے تو حاتم تائی کی قبر پر لات مار کر یہ کام کر دیا. وہ اگرچہ منفی انداز ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کے والد تھے، وہ ایمان نہیں لائے. ان کے بیٹے ہیں حضرت عدی رضی اللہ تعالی، عدی ابن حاتم، حاتم تائی کے بیٹے. جب یہ آیات نازل ہوئی تو وہ حضور کی خدمت پہ حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہم میں سے قرآن میں تو یہ آ گیا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر بہتوں کو اپنا رب بنا دیا، ہم نے تو کسی کو اپنا رب نہیں بنایا تھا. وہ عقیدہ چوں کا تو موجود تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایک اشکال پیدا ہو گیا کہ ہم نے تو کسی کو رب نہیں بنایا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے مذہبی پیشوا ہیں، کیا وہ جو شے کو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور جس کو کہتے ہیں یہ حرام ہے، ناجائز ہے، تم مان لیتے ہو، تسلیم کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ اتھارٹی تو ہم نے ان کو دی ہے. حلت و حرمت، کس شے کو حلال قرار دیا جانا ہے، کسے حرام قرار دیا جانا ہے، یہ اتھارٹی ان کے پاس ہے. تو پھر حضور نے فرمایا تو یہی تو رب ہے، اس لیے کہ حلت و حرمت کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے. وہ جس شے کو حلال کرے گا وہ حلال ہوگی، جو حرام ہے وہ اس کے نزدیک جو اللہ چاہے گا وہ حرام ہوگی. یہ اختیار کلی صرف اللہ کو حاصل ہے، حلت و حرمت کی اختیار. لیکن یہ کہ اس کے علاوہ اگر انسانوں میں سے کسی کو تم نے یہ اختیار دے دیا تو گویا کہ اسے رب میں شامل کر دیا. اب یہ بات جو ہے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں آگے، انہوں نے کہا یہ بات بالکل صحیح ہے. یہ تو ہوا کرتا تھا کہ ہمارے جو بھی، جسے آپ کہیے کہ جو بھی مذہبی پیشوا ہوتے تھے، جو ان کے پادری یا لاٹ پادری ہوا کرتے تھے، ان کے ہاتھ میں اختیار ہوتا تھا کہ وہ جسے کہتے تھے کہ حلال ہے وہ حلال ہے، جسے کہتے تھے حرام ہے وہ حرام ہے. تو وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. پھر اگر یہ لوگ قبول نہ کریں اس بات کو، بات کیا تھی کہ آؤ ہم جمع ہو جائیں اس بات پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. ہر نبی کی دعوت یہ رہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرو. یہ وہ پوائنٹ ہے نا جو کامن ہے، ان پر ہم جمع ہوں. اگر وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں، اتفاق نہیں کرتے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اب یہاں جمع کا صیغہ ہے، تو اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ پھر گواہ رہو کہ ہم ہیں کہ جو صرف اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں. ہم ہیں مسلم. مسلم کون ہے؟ جو اپنا سر تسلیم خم کر دے اللہ کے سامنے اور کسی کو کوئی اختیار نہ دے حلت و حرمت کا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حقوق میں. یہ ہے اسلام. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم. اب وہی قل چل رہا ہے. کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل کتاب کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ اب یہ جھگڑا اور نزاع کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، خواہ وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، ان دونوں کے نزدیک انتہائی محترم شخصیت. جس شان کے ساتھ قرآن حکیم ذکر کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا،
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. امام الناس حضرت ابراہیم علیہ السلام. کم و بیش 50 سے زائد مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس میں مبارک قرآن حکیم میں موجود. ایک پوری سورت موجود ہے سورہ ابراہیم. چند انبیاء ہیں جن کے ناموں سے قرآن میں سورت موجود ہے. سورہ یونس بھی ہے، سورہ ہود بھی ہے، سورہ یوسف بھی ہے، سورہ ابراہیم بھی ہے، اسی طرح سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ نوح موجود ہے. تو ایک مکمل سورت ابراہیم کے نام سے. اور پھر ملت ابراہیمی کا ذکر قرآن میں بہت دفعہ آیا. تمام مسلمانوں کو بھی کہا گیا اتباع کرو ملت ابراہیمی کا. اب مسلمان کون ہیں؟ جو ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، لیکن یہ تسلسل ہے اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا. حضور سے واحد کے صیغے میں خطاب کر کے فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر لازم ہے اتباع ابراہیم کی ملت کا علیہ السلام. تو ان دونوں کے نزدیک انتہائی محترم شخصیت. پھر مزید آپ کو معلوم ہے ہم اپنی ہر نماز میں جو قاعدہ اخیرہ ہے اس میں جو درود پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ ٹریبیوٹ جو پیش کیا ہے قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابراہیم کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا بہت ہی گہرا دوست بنا لیا تھا. ہر نبی اور رسول اللہ کا دوست ہے، لیکن خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا حضرت ابراہیم. خلیل اللہ صرف ایک ہی ہیں. کسی بچے سے بھی آپ سوال کر لیجئے خلیل اللہ کس کا نام ہے، فوراً کہہ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں ہی گروہوں کے نزدیک انتہائی معتبر، بہت معظم شخصیت. اور یہ دونوں گروہ اون کرتے تھے. یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں. جس طرح آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ اگر کسی بچے سے کہیں، مطلب دو بچے ہیں اور والد ہے اور وہ سوال کرے تو دونوں بچے یہ کہیں گے یہ ابو میرے ہیں، دوسرا بچہ کہے گا ابو میرے ہیں. اب یہاں اگرچہ یہ نہیں ہے کہ ابو کے حصے بکھرے ہو گئے، بلکہ یہ کہ دونوں کی ایک نسبت اپنے والد کے ساتھ وہ ہے کہ دونوں اون کرتے ہیں کہ ہمارے ابو میرے ہیں. وہ کہے گا نہیں ابو تمہارے نہیں میرے ہیں. تو اسی سے ملتی جلتی جو ہے وہ پوزیشن ان دونوں کی تھی. یہود بھی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکالتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے معاذ اللہ ثم. اس کا آگے دلیل دی جا رہی ہے. اور عیسائی اور نصرانی بھی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، اور دلیل کیا نکالتے تھے کہ حضرت ابراہیم نصرانی تھے، عیسائی تھے، حالانکہ اس کے درمیان کوئی رشتہ ہے ہی نہیں. آگے آ جائے گا ذکر. تم جو کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے یا یہودی تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے کی بات ہے. اس وقت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں تھے. عیسائی منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ سے. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں حضرت ابراہیم کے بارے میں؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو اس سے بہت پہلے کے تھے. گویا کہ یہ پورا دعویٰ جو تم کرتے ہو اس کے حوالے سے کل کا کل غلط ہے. تو کیوں جھگڑتے ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں؟ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ. جبکہ تورات اور انجیل دونوں کی دونوں نازل ہوئی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت عرصے بعد نازل ہوئی. تورات جا کر نازل ہوئی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کم و بیش 1000 برس کے بعد، 800-900 برس کے بعد. اور انجیل نازل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 1500 برس کے بعد. تو معلوم ہوا کہ وہ کتابیں تو کہیں پہلے نازل ہو چکی تھی. جو اہل کتاب میں سے یہود کو تورات دی گئی ہے، عیسائیوں کو انجیل دی گئی ہے، نصرانیوں کو انجیل دی گئی. وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ. جبکہ یہ تورات اور انجیل دونوں ان کے کہیں بعد میں نازل ہوئی تھی. أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تو کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ دونوں فریق یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے، ایک فریق یہ کہتا ہے ابراہیم نصرانی تھے، یہ کہتا ہے یہودی تھے. تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان سے بہت پہلے کی شخصیت ہے. ہاں بہت عظیم شخصیت ہے، امام الناس بھی ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں.
ملت ابراہیم کا ذکر جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن حکیم میں کتنے مقامات پر ذکر موجود. افلا تعقلون، تو کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ بالکل وہی بات ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں، یہ بات صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، صحابہ کرام کے بارے میں جو حضور کے دور میں موجود تھے یا امیڈیٹلی بعد میں جو تابعین آئے ہیں، ان کے بارے میں کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں صحابی دیوبندی تھے، فلاں صحابی حنفی تھے، فلاں شافعی تھے، فلاں مالکی تھے؟ آپ نہیں کہہ سکتے. یہ تو چیزیں بعد میں وجود میں آئی ہیں نا. وہی بات یہاں بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے کی شخصیت ہیں، وہ کہیں بعد میں یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں ابراہیم کے بارے میں کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم. اب یہ تو وہ چیزیں ہیں نا کہ جس میں تم محاجہ کر رہے ہو، آپس میں جھگڑا کر رہے ہو، بحث تبحیث کر رہے ہو، جس کے بارے میں تمہارے پاس علم موجود ہے. اس کے باوجود ضد اسی بات پر ہے کہ ابراہیم یہودی تھے یا عیسائی کہتے ہیں نصرانی تھے. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم. تو اب کیوں جھگڑتے ہو ان باتوں میں کے بارے میں جس میں تمہارے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں؟ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر بائبل میں، تورات میں بھی موجود اور انجیل میں بھی موجود. لیکن بہرحال یہ دونوں مذاہب جو تو اس اعتبار سے آپس میں جو ہے وہ ایک، جسے ہم آج بھی کہتے ہیں یہودی کہ ہم تو آپس میں کزنز ہیں، اس لیے کہ اوپر جا کر تو سب مل جاتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی بنیاد پر کہتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل تھے، جن سے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، اور دوسرے بیٹے ان کے حضرت اسحاق تھے جن سے نسل آگے چلی ہے، اور ان میں یہود اور نصارہ دونوں اسی نسل میں ہیں. اہل کتاب اسی لیے کہا جاتا ہے. حضرت یعقوب جن کا اصل نام اسرائیل تھا، اللہ کے بندے، لقب ان کا یہ تھا. جس طرح ہمارے ہاں عبداللہ کہتے ہیں، عبد بندے کو کہتے ہیں، اللہ اللہ کا بندہ عبداللہ. اور اسی طرح اسر جو ہے وہ غلام کو یا عبد کو کہتے ہیں، بندے کو کہتے ہیں. ایل کہتے ہیں اللہ کو، اسرائیل اللہ کا بندہ. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اب آگے آ گئی وہ بات جس کو میں نے پہلے بھی عرض کر دیا، مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے. دونوں اون کرتے ہیں، دونوں کے نزدیک انتہائی محترم شخصیت. لیکن یہ کہہ دینا کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے، یہ بالکل غلط ہے، اس کی نفی آ گئی. وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، بلکہ وہ تو حنیف کہتے ہیں یکسو، اپنے آپ کو کلیتاً گویا کہ فوکس کر لے اللہ کے لیے. وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ تو اصل میں مسلمان تھے. مسلمان وہ کہ جس نے سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے ہر حکم کے سامنے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن بڑے بڑے امتحانات سے گزارا گیا تھا اس کا ذکر سورہ بقرہ میں موجود. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو کہ جب کہ ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تھا، بہت بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا تھا. اس سے بڑا امتحان اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب عید الاضحیٰ آنے والی ہے، وہ ایک یاد ہے کہ جو پوری کرۂ ارضی پر جو بھی مسلمان ہے اس کی یاد منائی جاتی ہے. کون سا واقعہ تھا وہ کہ اللہ کے حکم سے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے سے دریغ نہیں کیا، چھری چلا دی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عین موقع پر ایک دمبا بھی یا ایک بھیڑ جو ہے وہ بھیجی ہے اور اس کو ذبح کیا گیا، لیکن واقعہ تو ہے نا، سب اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو عظیم یاد جو منائی جاتی ہے وہ بڑی قربانی. صحابہ کرام نے سوال کیا تھا حضور سے، ما حاذی الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ذرا بتائیے یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ان کی زندگی کا انتہائی درخشاں واقعہ ہے، زندگی کا سب سے بڑا امتحان. اور یہ 100 سالہ بوڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تقریباً 13-14 برس کے، بالکل جسے آپ کہیے کہ ابھی نوجوانی شروع ہو رہی ہے، جبکہ باپ کی امیدوں کا مرکز ہوتا ہے بیٹا. اس موقع پر حکم دیا گیا.
تو کما کان ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ ابراہیم علیہ السلام تو یکسو تھے اور مسلم تھے۔ اسلام یہاں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم کے سامنے گردن جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا۔ چمی گویا مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الارا، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو مل پر تو لرزہ طاری ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے اسلام کے معنی کیا ہے۔ پھر آپ کو اپنے نفس کی اطاعت سے باہر نکلنا ہوگا، صرف اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی۔ زمانے کے رسوم و رواج ہیں، یہاں کی خرافات ہیں، ان تمام چیزوں کو ختم کر کے صرف اللہ کے حکم کے اپنے آپ کو پابند کرنا ہوگا، تو یہ ہے اسلام۔ اس دعا کو پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، سورہ بقرہ میں جو ہم نے پڑھی تھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیم اور اسماعیل یہ باپ بیٹا دونوں بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اور ان دونوں کی زبان پر ایک دعا تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، ہم دونوں کو اپنا مسلمان بندہ بنا لے۔ اسلام تو اسے کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ایک اضافی دعا بھی تھی جس کا نتیجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، کہ ہماری ذریت میں سے ایک ایسی امت برپا کیجو جو امت مسلمہ ہو، بحیثیت مجموعی پوری امت تیرے سامنے سر تسلیم خم کی ہوئی ہو۔ امت مسلمہ کسے کہیں گے؟ آج وہ امت مسلمہ تو آپ کو نظر نہیں آتی۔ ہاں، مسلمانوں کے نام سے تقریباً 2 ارب کے قریب انسان ضرور موجود ہیں سروئے ارضی پر، لیکن متفرق ہیں۔ عرب ہیں تو ان کے اندر ایک پندار جسے آپ کا یہ اپنا پندار موجود ہے، کچھ اور ہوتے ان کے تعصبات ہیں، باہم تفرقہ ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے کفر کے فتوے چل رہے ہیں، کہنے کہ وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان، جب آپ اس کا گنتی کریں گے، شمار کریں گے اس کو، تو تمام کے تمام مسلمان کہلائیں گے۔ لیکن امت مسلمہ جو ہونی چاہیے، جو توحید پر قائم ہو، کہ ہماری ذریت میں سے ایک ایسی امت برپا کیجو جو امت مسلمہ ہے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرک نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، یقیناً سب سے زیادہ قریب تو ابراہیم علیہ السلام کے وہ ہیں کہ جو ان کا اتباع کرنے والے ہیں۔ یہ امت محمد کون ہے؟ ملت ابراہیمی کی پیروکار۔ سورہ حج کے آخر میں فرمایا گیا نا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار پر یا آپ کے ساتھ مناسبت رکھنا، ان کے ساتھ گویا کہ محبت کا معاملہ، وہ تو ان لوگوں کا ہے کہ جو ان کا اتباع کریں گے۔ للذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کا اتباع کیا، وہذا النبی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی طرف اشارہ ہے، والذین آمنوا، اور اہل ایمان۔ اصل نسبت تو ان لوگوں کی ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ دعویٰ کر رہے ہیں یہودی اور نصرانی کہ ابراہیم ہمارے ہیں، ہماری نسبت ہے سچی ابراہیم کے ساتھ، جبکہ قرآن تو کہتا ہے ابراہیم کے ساتھ صحیح نسبت ان لوگوں کی ہے جو اس کو ان کا اتباع کرنے والے ہیں، ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے، اور ان میں خود محمد بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل ایمان بھی ہیں۔ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو ولی ہے، والی ہے، پشت پناہ ہے، کارساز ہے، دوست ہے کن لوگوں کا جو واقعتاً مومن ہیں۔ یہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کے معاذ اللہ سروں کے اوپر کوئی سینگ نہیں ہوتے، وہ ایمان اس درجے گہرا ان کے اندر اترا ہوا ہوتا ہے، اس مقام ولایت پر پہنچے ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنا دوست قرار دیتا ہے۔ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، تمام نبی تمام رسول وہ ہے کہ اس سے بھی کہیں نزدیک تر ہیں اللہ کے، لیکن عام انسانوں میں سے وہ لوگ جو واقعتاً اعتماد و توکل صرف اللہ کی ذات پر کرنے والے، ایمان ان کے دلوں میں بہت گہرا اترا ہوا، وہ ہے اللہ کے دوست۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اس دنیا میں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کسی حزن کا شکار ہوتے ہیں۔ اور بارہا میں عرض کر چکا ہوں، خوف ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں، اندیشہ ہے، خوف ہے،
انسان خائف ہے اپنے مستقبل کے اعتبار سے، اور غم ہوتا ہے پچھتاوا ہوا ماضی کا کسی واقعے پر، کوئی نقصان ہو گیا، فرض کیجئے اکلوتا بیٹا تھا وہ اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی ہلاکت ہو گئی، اس کا تعلق تو ماضی سے ہے نا، اس پر غم بھی ہوگا، افسوس بھی ہوگا، پچھتاوا بھی ہوگا۔ تو حزن اور خوف یہ دونوں چیزیں نفی ہو جاتی ہیں جس کا اعتماد اور یقین اللہ پر ہے۔ اگر کوئی شے اس سے چھینی گئی ہے تو اسے معلوم ہے میرے رب کا اذن ہے، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی شے اسے میسر آئی ہے تو اللہ کے اذن سے آئی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اصاب یصیب کسی شے کا واقع ہو جانا، کوئی شے تم پر واقع نہیں ہوتی، نہ کوئی خوشی، نہ غمی، نہ پریشانی، نہ دوسرے اعتبار سے کوئی شے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اگر ایمان اتنا ہوگا تو پھر نہ حزن رہے گا نہ خوف ہوگا۔ بہت اونچا مقام ہے یہ، مقام ولایت، اور ایمان حقیقی کے ثمرات میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے راضی برضائے رب رہنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ کون شخص ہے کہ جسے دنیا میں پریشانیاں، حادثات، تکالیف، بہت سے امراض ہیں، صدموں سے نہیں گزرنا پڑتا، لیکن یہ کہ اگر ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے صبر بھی دیتا ہے اور وہ بہتری کی امید اللہ سے رکھتا ہے۔ دعا کے نعم البدل کے طور پر عام طور پر ہوتا ہے انسان نے جو دعا کی سمجھتا ہے کہ بس وہی پوری ہونی چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل میں ہے کہ اس چیز میں تمہارے لیے نقصان ہے، تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، شر ہے، لہذا اللہ اس سے کوئی بہتر چیز آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ اہل کتاب میں سے تو کچھ لوگ بعض گروہ وہ ہیں کہ جو چاہتے ہیں اے مسلمانوں کہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ یہ جو نجران سے وفد آیا تھا جس کا پس منظر میں پورا تفصیل میں آپ کو 2-3 دفعہ بیان کر چکا ہوں، اگرچہ مختلف پہلو مختلف اعتبارات سے بیان کیے ہیں، لیکن آئے کس کام کے لیے تھے؟ حضور کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے تھے نا، دلائل ان کے پاس بھی موجود تھے ابنیت مسیح کی، لیکن یہ کہ بہرحال وہاں سے تو منہ کی کھا کر واپس گئے ہیں۔ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جزیہ دینا قبول کیا ہے، لیکن وہ جو مباہلے کا چیلنج دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں کیا، پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا۔ تو اہل کتاب تو چاہتے ہی ہیں مسلمانوں کو تمہیں گمراہ کر دیں، لو یضلونکم، کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون الا انفسہم، یہ اصل میں خود اپنے آپ کو گمراہی کے رستے میں آگے بڑھا رہے ہیں۔ کوشاں اس بات کے لیے ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، تمہیں بدعقیدہ کر دیں، تمہیں عیسائی بنا لیں۔ یا آپ کے علم میں ہوگا کہ عیسائیوں کی جو مشنری جو فورسز ہوتی ہیں ان کی تو ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں ذرا نچلا طبقہ ہے، جس کی احتیاجات جو ہیں زیادہ ہیں، وسائل بہت کم ہیں، ان کو کسی طرح ہیلپ آؤٹ کر کے، کوئی بیماروں کو جو ہے اس کے لیے ادویات کا بندوبست کر کے، کسی اور اعتبار سے ان کو جسے ہیلپ آؤٹ کر کے انہیں کھینچ کر لائیں عیسائیت کی طرف، وہ تو ہی چاہتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں جو بھی بہرحال جس کا ذکر ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا، دلیل کے ذریعے وہ آئے تھے بات کرنے کے لیے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ منہ کی کھا کر وہ واپس گئے ہیں۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون الا انفسہم، وہ نہیں گمراہ کر رہے، نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو۔ یہ جو نفس ان کے اندر موجود ہے وہ انہیں ان کی گمراہی میں اور مزید گہرے سے گہرا اتارتا چلا جا رہا ہے۔ آئے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے کہ وہ خود گمراہی کے رستے پر ہیں، اور بالآخر ان کا آخری ٹھکانہ جو وہ جہنم ہوگا، اس کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، آگے ابھی یہ مضمون چل رہا ہے، کچھ آیات باقی ہیں چونکہ اس رکوع کی۔ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا، بس اسی پر ہم آج کے درس کی تکمیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔